الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. انگلینڈ سے مولانا جمیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ 5 طالب علم دوسرے ملک سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے آئے ہیں، ان میں سے 2 نے ظہر کی نماز پڑھ لی جبکہ آج جمعہ ہے، اور 3 جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 ان 2 میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہم 4 ہو جائیں؟ اگر اس کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں تو کیا یہ جمعہ اس کے لیے نفل ہوگا، کیونکہ وہ تو ظہر پڑھ چکا ہے؟ دیکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے علاوہ کتنے مقتدی ہونے چاہیے جمعے کی نماز میں، اس حوالے سے اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ 2 بندے ہونے چاہیے، یعنی امام سمیت 3 بندے ہونے چاہیے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ 3 بندے ہونے چاہیے، یعنی امام سمیت 4 بندے ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر یہ جو ابھی جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں 3 طالب علم، تو صاحبین کے قول پر یہ عمل کر سکتے ہیں کہ صاحبین کے قول کے مطابق ان کی تعداد جو ہے وہ پوری ہے، 3 بندے ہیں، 1 امام بن جائے اور 2 مقتدی بن جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ امام صاحب کے قول پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے کسی کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، ان 2 میں سے ملانا چاہتے ہیں، تو ملا سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 4 ہو جائے، 1 نہیں، دونوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں جو دونوں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس کو اپنے ساتھ یہ ملائیں گے جو پہلے ظہر پڑھ چکا ہے، تو اب اس کے لیے جمعے کی حیثیت کیا ہوگی، یا ظہر کی نماز وہ پڑھ چکا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ جمعہ پڑھنا چاہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ جمعے کی طرف صحیح کر لے، یعنی نکلے جمعے کی نماز کے لیے، تو اس کی ظہر کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ جو جمعہ ہے اس کا وہ جمعہ شمار ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف صحیح سے ظہر کی نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ آ جائے نماز میں شامل ہو جائے۔ اب آیا نماز میں شامل ہونے کے ساتھ ہی اس کی ظہر باطل ہو جاتی ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، تو دونوں طرح کے قول موجود ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ جب وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائے گا تو اس کی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی، اب اس کا یہ جمعہ شمار ہوگا، اس کو جمعے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو البتہ اس میں ہے بحث کے جو ہے نا وہ جیسے امام صاحب نے فرمایا کہ کب صحیح کرنے سے نا وہ ظہر کی نماز باطل ہوتی ہے، تو کب؟ تو اس صورت میں کہ جب وہ جمعہ نہ ہوا ہو اور یہ یہاں سے نکلے جمعہ پڑھنے کے لیے اور پہنچ سکتا ہو اور جمعہ نہ ہوا، تب امام صاحب کے یہاں صحیح کرنے سے اس کی ظہر باطل ہو جائے گی۔ اگر جمعہ ہو چکا ہے اس کے بعد وہ صحیح کرتا ہے، جمعے کی طرف نکلتا ہے، تو ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جمعہ ہوا تو نہیں ہے لیکن وہ پہنچ نہیں سکتا، نکلا جمعے کے لیے، وہ جمعہ میں شامل نہیں ہو سکتا، پہنچ نہیں سکتا، اس سے پہلے جمعہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی صحیح کرنے سے اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے یہ 2-3 طالب علم ان میں سے 2 میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بھی ملا سکتے ہیں، اور وہ پڑھ لیں گے ان کے ساتھ، جمعہ پڑھ لیں گے تو دونوں کی ظہر باطل ہو جائے گی، یہ سب 5 کا جو ہے نا وہ جمعہ شمار ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعہ کے لیے خطبہ واجب ہے، خطبہ ان کو دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جمعہ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، جس کو فقہا کی اصطلاح میں اذن عام کہتے ہیں، کہ عام لوگ وہاں پر آ سکتے ہوں۔
کمرے میں نہیں کہ کمرہ بند کر کے وہاں پر جمعہ پڑھ لے، وہاں پر چونکہ انتظام نہیں ہوتا نہیں پڑھ سکتے. باہر کہیں اس طرح گھر میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ گھر میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہاں پر نہیں پڑھ سکتے. کسی بھی باہر کسی جگہ پڑھ سکتے جہاں پر عام لوگ آ سکتے ہو. مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے جمعے کے لیے، کسی اور جگہ پڑھ سکتے ہیں، مثلا پارک میں کھڑے ہو جائیں وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ پارک میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، ادھر انتظام ہوتا ہے. اور اسی طرح سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر بھی عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، عام لوگ وہاں پر آتے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کسی اور جگہ جہاں پر عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہو تو وہاں پر جو ہے نا وہ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.